بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ پہلا جو اس آیت کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں امور مابعد الطبیعت اور حقائق ماوراء ادراک سے بحث کرتی ہے، وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہے۔ اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کرے۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جائے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یعنی یہ صفات کا ہونا ضروری ہے اس کتاب سے فائدے کے لیے۔ تو اس کی تفسیر اس طرح سے، یعنی کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہو۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہو، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے، جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائے اس طرف چل پڑتے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقت ہے جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہو اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے مشاہدے میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے، جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکی ہو، تو اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ نماز قائم کرتے ہیں، یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہو، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کا اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، تو اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقام الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کی ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کو دیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اتنی آیت کا ٹکڑا، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائے انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں دریغ نہ کرے۔